اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی اس محفل میں آپ سب برادران و خواہران کو خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کے یہ خوبصورت ایام بابرکت راتیں گزر رہی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ہر رات ایک بڑی تعداد گنہگاروں کی اسی ماہ رمضان کے طفیل، ماہ رمضان میں انجام دی جانے والی عبادات کے طفیل، ایک بڑی تعداد کو ہر رات خدا بند تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات بہت سے گنہگاروں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ خود کو، اپنی پشت کو گناہوں کے بوجھ سے ہٹائے اور اپنی گردن کو جہنم کے اس طوق سے آزاد کروائے۔ بس یہ دعا و مناجات کی محفل ایک تو اس عنوان سے کہ ہم پروردگار کے حضور مناجات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں، خدا سے ہم کلام ہونے کا، خدا سے بات کرنے کا انداز سیکھیں، دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین روش یہی ہے کہ جو محمد و آل محمد نے، اللہ کے نبی نے، اسی طرح آپ کے جانشینوں نے، ائمہ اطہار نے جس ترتیب سے ہمیں پروردگار سے مناجات کرنے کا انداز سکھایا ہے، وہ جس طرح خدا سے مناجات کرتے تھے، وہ جس طرح پروردگار کے ہاں دعا کرتے تھے، یقیناً وہ انسانیت کا سب سے بہترین کلام ہے۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے یہ بھی ماہ مبارک رمضان کے سحری کے اوقات میں امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے راوی بہت جلیل القدر ہیں، حضرت ابو حمزہ صومالی، جو چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، پانچویں امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں، اور چھٹے امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں۔ یہ تین ائمہ کے صحابی رہے، طویل عمر پائی، انہوں نے ہی چوتھے امام سے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ شہید مطہری علیہ رحمہ نے اس دعا کے بارے میں، دعائے کمیل اور اس دعا ابو حمزہ صومالی کے بارے میں ایک خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا۔ شہید مطہری نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے اسلام کے معجزات طلب کرے تو میں اس کو معجزات کے طور پہ مجھے کہنا اسلام کا معجزہ کیا ہے، شہید مطہری کہتے ہیں میں اسے دعائے کمیل اور دعا ابو حمزہ صومالی دوں گا کہ انہیں پڑھو، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ واقعی بہت جلیل القدر دعا ہے۔ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی نشست میں جتنی ہم پڑھ سکے، اور اگر اس کا کچھ حصہ رہ گیا تو اس کو کل پھر مکمل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صرف ترجمہ عرض کروں گا۔ دعائے ابو حمزہ صومالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ، مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے پالنے والے، جب کہ وہ تیرے سوا کہیں موجود نہیں، اور مجھے کہاں سے نجات مل سکے گی جب کہ اس پر تیرے سوا کسی کو قدرت نہیں، اور نہیں نیکی کرنے میں تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، اور نہیں کوئی برائی کرنے والا تیرے سامنے جرأت کرنے والا اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام یا رب بھی کہتے تھے ایک سانس میں، جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتا بار بار کہتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ یا ربی 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 یا ربی
یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا رب۔ اے پالنے والے، میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اپنی طرف بلایا، اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا تھا کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو کنجوسی کرتا ہوں۔ قرض کا طالب قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو دگنا کر دے، اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ بس اللہ کو قرض دینے کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں کہ جہاں ضرورت ہے، جہاں استحقاق ہے، مستحق ہے، وہاں پر دینا اللہ کو قرض دینے کی طرح ہے۔ اس اللہ کے لیے حمد ہے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو میں کنجوسی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید کو پورا نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ مجھے ذلیل کریں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ اس اللہ کے لیے حمد ہے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یعنی واقعی بندہ اگر اپنے ساتھ پروردگار کا سلوک دیکھے تو اس طرح سے اللہ سلوک کرتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، کوئی نافرمانی ہی نہیں کی ہے۔ آغا بہجت ایک جملہ کہتے تھے کہ گناہ گاروں پر خدا کی رحمت، خدا کا لطف و کرم اتنا ہے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، تو خدا اپنے کریم اور اپنے نیک اور اپنے پاک بندوں پر کس طرح کی رحمت کرتا ہوگا، وہ کتنی عالی رحمت ہوگی، وہ کتنی بلند مرتبہ اور بڑے درجے کی رحمت ہوگی جو اللہ اپنے خاص بندوں پر، اپنے مطیع و فرما بردار بندوں پر کرتا ہوگا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، پس میرا رب میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ قابل تعریف ہے، وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں، اور امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں۔ ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہتا ہوں، ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد و روا ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں۔ پروردگارہ، میں جانتا ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے
اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ واقعی انسان اگر پروردگار کی پناہ لیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، تو پھر اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، کسی مالدار کے آگے، کسی کنجوس کے آگے وہ مرحلہ ہی نہیں آتا۔ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے اور تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ یعنی بندہ خدا سے دور اس لیے ہوتا ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اگر ہم قرب خدا حاصل نہیں کر پا رہے تو اس میں بنیادی ترین وجہ برے اعمال ہیں۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے، تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں، اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور اے میرے سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ فرمائے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، جب میں بچہ تھا تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی۔ پس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے احسان، نعمت اور عطا سے پالا ہے، آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا ہے۔ اے میرے مولا، میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے، اور میری تجھ سے محبت تیرے سامنے میری سفارشی ہے، اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر اطمینان ہے۔ اے میرے سردار، تجھے اس زبان سے پکارتا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت کرتی ہے۔ پالنے والے، میں اس دل سے تیرے ساتھ رازگوئی کر رہا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھے پکارتا ہوں لیکن سہما ہوا، ڈرا ہوا، چاہتا ہوا، امید رکھتا ہوا۔ اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں، اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو آرزو بڑھتی ہے۔ پس اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور اگر عذاب دے تو بھی یہ تیری طرف سے مجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرأت میں تیرا جود و کرم ہی میری حجت ہے۔ یعنی پروردگارا، میں ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے سامنے جا کر اس سے کچھ مانگتے ہوئے، اس سے کچھ طلب کرتے ہوئے یہ حوصلہ نہیں آتا۔ رائج ہے انسانوں کی نفسیات میں، فطرت میں، لیکن پروردگارا، میں نے تیری نافرمانی کی، اور اب تیرے ہی سامنے اگر تجھی سے حاجات طلب کر رہا ہوں، تیرے سامنے سائل بن کر آیا ہوں، تو یہ جو جرأت دی ہے، یہ جو مجھے ہمت دی ہے،
اس طرح سے تیرے سامنے آ کر سوال کرنے کی، تو یہ جرت بھی تیرے جود و کرم نے دی ہے، تیرے رویے نے دی ہے۔ تو عطا کرتے وقت اپنے بندے کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور حیا کی کمی کے باوجود اے اللہ جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرت میں تیرا جود و کرم ہی میری حجت ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میں میرا سہارا تیری ہی مہربانی اور تیری نرم روئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ بس میری امید بڑھ لا اور میری دعا سن لے، اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر اور جن سے امید رکھی جاتی ہے ان میں سب سے بلندتر، اے میرے آقا میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے، پس اپنے عفو سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما، اور برے عمل پر میری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم گناہگاروں کی سزاؤں سے بہت بڑا ہے۔ یعنی پروردگارا گناہگاروں کے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں تیرا کرم ان سے بہت بڑا ہے، اور تیرا علم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں، تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی پروردگارا اگر میں نے دیکھا کہ اگر تیری نافرمانی کی ہے تو اب میری پناہ گاہ کون ہے، میں کہاں پناہ لے سکتا ہوں؟ تو خدا تیری عفو، تیرے فضل کے علاوہ میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے۔ کون ہے کہ جو تیرے مقابلے میں مجھے پناہ دے؟ کوئی نہیں ہے میرے پروردگار۔ اگر تیرا نافرمان ہوں، گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، تو لوٹ کر ہی تیری طرف آؤں گا۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بچہ جب اگر ماں کے سامنے کچھ غلط کرتا ہے تو اگر ماں اسے سزا بھی دے رہی ہو نا، مار بھی رہی ہو، تو روتے ہوئے بھی وہ ماں کے قدموں سے ہی لپٹا رہتا ہے۔ ایک طرف سے اسے مارے گی تو دوسری طرف سے آ کر وہ ماں کے قدموں سے ہی لپٹتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ سزا دے بھی رہی ہے تو سب سے زیادہ محبت بھی یہی کرتی ہے، اسے امید بھی ماں سے ہوتی ہے۔ پروردگار سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، خدایا اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ میں لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما، اور اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے۔ اور اپنے عفو سے مجھ پر عنایت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانپ اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے۔ اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کمتر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش، سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کا معاف کرنے والا،
چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہ ڈھانپتا ہے اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ پس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے۔ تیری حمد ہے کہ تو توانا ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے، اور وہ میرے ساتھ تیری نرم روئی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ تیرا میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیا کی کمی کا موجب بنا ہے، اور تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی معرفت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ یا حلیم و یا کریم، یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب یا قابل التوب، یا عظیم المن یا قدیم الاحسان، این سترک الجمیل، این عفوک الجلیل، این فرجک القریب، این غیاثک السریع، این رحمتک الواسعہ، این عطایاک الفاضلہ، این مواہبک الہنیئہ، این ثنائک السنیہ، این فضلک العظیم، این منک الجسیم، این احسانک القدیم، این کرمک یا کریم، بہ و بمحمد و آل محمد فاستنقذنی و برحمتک فخلصنی۔ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی معرفت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا کرنے والے، اے قدیم احسان والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی؟ کہاں ہے تیرا بلند تر عفو؟ کہاں ہے تیری قریب تر کشائش؟ یعنی یہ ایسے آواز ہے نا، کہاں ہے، یعنی بارگاہ پروردگار میں آیا ہوا ہے، دست دعا کو اٹھایا ہوا ہے، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ پشت پر گناہوں کا بار لے کر آیا ہے۔ اب ان گناہوں کی بخشش اور ان کی مغفرت، ان کے عفو کے لیے آ کر بارگاہ الہی میں ندا دے رہا ہے۔ یعنی وہ کہاں ہے پروردگارا، یہ دیکھ اس بوجھ کو، اس پشت سے گناہوں کے اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے۔ کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی؟ کہاں ہے تیری وسیع تر رحمت؟ کہاں ہے تیری بہترین عطائیں؟ کہاں ہیں تیری خوشگوار بخششیں؟ کہاں ہیں تیرے شاندار انعامات؟ کہاں ہے تیرا باعظمت فضل؟ کہاں ہے تیری عظیم بخشش؟ کہاں ہے تیرا قدیم احسان؟ کہاں ہے تیری مہربانی؟ اے مہربان، اپنی مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے مجھے عذاب سے نکال، اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ تو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آغاز کرتا اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ پس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیری نیکی ظاہر کرنے پر، یا برائی کی پردہ پوشی پر، یا بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں، یا بہت چیزوں سے تیری نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو تیری پناہ لے اور سب سے کٹ کر تیرا ہو جائے۔ تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں، پس اے پالنے والے، اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری
برائی سے درگزر فرما۔ یہاں پر آج کی اس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دعا کا بقیہ حصہ ہم کل کے محفل میں اس کو پورا کریں گے۔ دعا کروں گا خدا کے حضور اور اس دوبارہ یاد دہانی کے ساتھ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ دعا و مناجات کے یہ بہت خوبصورت ذخیرہ ہے۔ مکتب اہل بیت کا دامن بہت وسیع ہے دعا و مناجات کے باب میں، اور جیسا کہ آپ آج کی اس دعا کے اس حصے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں واقعی شہید مطہری نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام کا معجزہ ہے دعائے ابو حمزہ سماری اور دعائے کمیل۔ بس ہم متوجہ رہیں، ایک تو لب و لہجہ سیکھیں دعا کا، اور دوسرا توحید کے باب میں دعاؤں کے اس پہلو کی طرف متوجہ رہیں کہ توحید کو بہت جزیات کے ساتھ بہت آسان کر کے، جیسے کہ کسی چھوٹے بچے کو غذا نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آسانی سے نگل لے، دعا و مناجات کے اس پورے باب نے توحید کو اتنا نرم کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے کہ بندہ اپنے اس کو نگل سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اپنے وجود میں اتار سکتا ہے، خود کو توحید کے درجوں میں آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں بھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ، مناجات کے ساتھ ساتھ، رقت کے ساتھ ساتھ خدا کے حضور پیش ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے، زاری کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے، ساتھ ساتھ توحید کے ان پہلوؤں کی طرف بھی متوجہ ہونا انشاءاللہ۔ تو دعا ہے ان تمام افراد کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا بعد میں ہمارے ان دعاؤں کے محافل سے جو استفادہ کریں گے، اور اسی طرح بہت سارے مومنین مومنات نے دعا کے لیے ہم سے کہا ہوا ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے خدا کے حضور دعا ہے کہ پروردگارا اپنی رحمتیں نازل فرما رسول اللہ اور ان کے آل پاک پر، اور خدایا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب لوگوں کے لیے جن کا ذکر کیا خدایا سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ ان میں سے جو مریض ہیں خدا بہت سے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، خدا سب کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، بالخصوص جو مسنگ پرسنز ہیں، جن کے پیارے، جن کے بچے، جن کے اولاد، جن کی مائیں، جن کی ازواج اس وقت دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں مزار قائد پر، خدایا ان انتظار کرتی ہوئی ان آنکھوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں جو اپنے باپ کی اس طرح سے گمشدگی کی جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ان کی انتظار کرتی ہوئی آنکھوں کو جلد از جلد ان کے باپ کی زیارت اور ان کے باپ سے ملاقات کو جلد از جلد اس کو عملی کروا میرے پروردگار، اور جو مقتدر حلقہ ہے کہ جن کے اختیار میں ہے کہ ان مسنگ پرسنز کو، ان گمشدگان کو ان کے اہل عیال تک پہنچا سکتے ہیں، عدالتی کارروائی کے مرحلے تک لا سکتے ہیں، خدا تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس حلقے کو بھی، ان مقتدر افراد کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ان کے دل اس ماہ مبارک رمضان میں تیرے آگے جھکتے ہوئے، نہ کہ دنیا کے ان نام نہاد طاقتوں کی غلامی، دنیا کے ان نام نہاد یا دنیائی مفاد کی خاطر کسی کی اطاعت کرنے سے نکل کر تیری اطاعت کرتے ہوئے، حق کو قبول کرتے ہوئے، ان بے گناہ اسیروں اور ان گمشدگان کو جلد از جلد ان کے وارثوں تک ملانے کی اس حلقے کو بھی توفیق عطا فرما کہ جس کے پاس اختیار ہے۔ پروردگار التجا کرتے ہیں جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، بہت سارے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، خدا ان کے مالی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار التجا کرتے ہیں تیرے حضور، دنیا کے تمام مشکلات کا حل یوسف زہرا کے ظہور میں ہے، مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما،
مسلمان جہاں کہیں بھی باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں، بالخصوص یمن، بحرین بحرین میں بھی اس وقت جو قید میں رکھا گیا ہے جن افراد کو کہ جو اس ظلم و استبداد کے نظام کے خلاف ہیں، ان میں بھی بیماری کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی بحرین میں احتجاجات ہو رہے ہیں۔ خدایا وہاں پر بھی، بحرین ہو، شام، عراق، لبنان، فلسطین، کشمیر، غزہ پر بھی حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے غاصب اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ خدا ان سب مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمان جو بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہیں، خدا ان سب مسلمانوں کو ان کی مدد و نصرت فرما، باطل کے مقابلے میں ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما خدایا، اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس مملکت کے لیے جو جہاں پر بھی، جس شعبے میں بھی، جس مرحلے پر بھی خالص ہو کر ملک کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، خدایا اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو مزید قوت و طاقت عطا فرما، اور جو اس مملکت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان کے وجود سے اس پاک دھرتی کو پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔